ناظرین، ایک وقت تھا کہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنے کو ملتا تھا، پھر پرائیویٹ چینل آئے تو نیوز وغیرہ دیکھنے میں تیزی آئی، مگر پھر فیس بک نے آ کے تیز رفتار انٹرنیٹ کی آمد سے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو متعارف کروایا۔ ہم اپنا پیغام وہ بھی ویڈیو میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بآسانی سیکنڈوں میں پہنچا سکتے ہیں، گویا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ سوشل میڈیا کے بہت سے فوائد ہیں، مثلاً ہر شخص کو اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ سوشل میڈیا کے بہت سے فوائد ہیں۔ زیر نظر ویڈیو میں آج میں سوشل میڈیا کے متعلق کچھ ایسے حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جن کے متعلق آپ یقیناً آج تک لا علم ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں۔ اگر سوشل میڈیا کے فوائد کا ذکر کیا جائے تو اس کا مثبت استعمال کیا جائے تو بہت سے فوائد ہیں، جیسے کہ تعلیم حاصل کرنا آج کل کے دور میں بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ مثلا یوٹیوب کے ذریعے معلوماتی ویڈیوز دیکھ کر ہم اپنی معلومات میں بے پناہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ جو شخص بھی جس قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اس تک اس کی پہنچ بہت آسان ہو گئی ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سنیک ویڈیوز، ٹویٹر، لائکی، بیگو، سنیپ چیٹ، لنکڈ ان وغیرہ کے ذریعے ہم اپنی اور اپنے کاروبار، سیاسی پارٹیوں، سکولز، کالج وغیرہ کی بآسانی تشہیر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دور جدید سے جب سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، ہمارا سارا نظام عالم سمٹ کر ایک مٹھی میں آ چکا ہے۔ اس جدید دور کی ایک کڑی انٹرنیٹ ہے جس نے پاس والوں کو تو قریب کیا ہی ہے، اب 7 سمندر پار والے بھی قریب ہو چکے ہیں۔ صرف ایک کلک کا فاصلہ ہے جو ہم پلک جھپکتے عبور کر لیتے ہیں۔ سماجی ویب سائٹس نے دنیا کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان ویب سائٹس کا گھیرا اتنا لچکدار ہو گیا ہے کہ اس میں نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی اس کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ ویب سائٹ سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ تک محدود نہیں رہی۔ اس جدیدیت کی ایک نئی کڑی ٹک ٹاک بھی ہے۔ فیس بک نے ہمیں جس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے اس سے کوئی بھی نظریں نہیں چرا سکتا۔ ناظرین، اب سوشل میڈیا کے چند ایک نقصانات کا سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کی بربادی کا بیڑا فیس بک نے اٹھایا ہوا ہے۔ ہماری نوجوان نسل اس نشے میں ایسے دھوتا ہے کہ سب کچھ برباد ہوتا رہا اور ہم اسے جدت پسندی کہتے رہے، اور سلسلہ ایسا چلا کہ اب اسے روکنے کے لیے ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں رہے، سوائے بے چارگی کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹک ٹاک نامی اپلیکیشن انگریزوں نے سن 2016 میں متعارف کروائی۔ اس کے متعارف ہوتے ہی بہت بڑی تعداد میں نوجوان اس کے گرویدہ ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 150 ممالک میں 500 ملین یوزرز ہو گئے۔ سن 2022 میں پاکستان میں اسے استعمال کرنے والوں کی تعداد 18 ملین سے بڑھ گئی تھی، اور دنیا میں تقریباً 900 ملین فالورز ہیں۔ حیرانی اس بات پہ نہیں کہ یہ لانچ کی گئی غیر مسلم ہم مسلمانوں کی ساخت کو کمزور کرنے کی کوشش میں ہے۔ ان کی غیرت کو اپنے ہی ہاتھوں سے مسل دیا جائے، ان کے کردار کو داغدار بنا دیا جائے، ان کے اپنے ہی گھروں میں انہیں برہنہ کر دیا جائے، ان کی عزتوں کو ان کے اپنے ہی ہاتھوں نیلام کر دیا جائے۔ جو لوگ ٹک ٹاک پر موجود ہیں انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ٹک ٹاک پہ کتنی بے حیائی ہو رہی ہے اور اس میں ہمارا کتنا عمل دخل ہے۔ ناظرین، ایک اسلامی ملک میں رہنے کے لیے اور ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے لڑکے اور لڑکیوں کا کھلے عام اس طرح سے ویڈیوز بنانا، ناچ گانا کرنا ہمارے معاشرے کو زیب نہیں دیتا۔ یہ ایپ آج کے نوجوان نسل کے لیے ایک نشہ سا بن گئی ہے اور لوگوں کی تفریح کا سامان بن چکی ہے۔ قرآن پاک کے ارشاد کا مفہوم ہے، یقیناً تم پہ نگہبان مقرر ہے، کرامن کاتبین۔ میری بہنوں، کیا تمہیں معراج کے موقع پہ اللہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہنم کا منظر دیکھنا یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا جس کا جسم آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ یہ اس عورت کی سزا تھی جو اپنا جسم غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی۔ انسان اپنی عزت نفس کا خود محافظ و نگہبان ہے۔ اگرچہ ہم کسی کو نگاہ نیچی رکھنے کا پابند تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم خود کو دوسروں کے سامنے آنے سے روک تو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اپنے دوستوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔